جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ عادت بنا لیں کہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر جائے، یہ مناسب نہیں ہے. دائیں کھڑے ہوں یا بائیں کھڑے ہوں تو خود ہی باہر کی طرف آپ سے بات کر سکتا ہے کہ جی آئیے، یا جو بھی ہوگا آئیے، نہ آئیے تو بات کی بات ہے تو اسی وقت پتہ چلے گا. بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب دروازے پر دستک دیتے ہیں تو نوک کرنے کے بجائے وہ مطلب دروازہ بجاتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے نوک کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آتے کہ دروازہ کھلوانے آیا کہ توڑوانے آیا ہے، فیصلہ نہیں ہو پاتا. نوک کریں، اور عموماً بیل ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیل پر انگلی رکھ کے بھول جاتا ہے. اب یا تو بیل اڑ جائے یا دروازہ کھل جائے. بیل بھی اگر بجانی ہے، بجائی، ہٹ گئے. ایک ذہن میں رکھے کہ ان کو بیل کی آواز گئی ہوگی، وہ کہیں سے اٹھ رہا ہوگا، خود کو سمیٹ رہا ہوگا، دروازے کی طرف آ رہا ہوگا، نہیں آیا. یہ خیال ہوتا ہے نا انسان کا. پھر بیل بجائی. ہو سکتا ہے کہ اس کو میری بیل کی آواز نہ پہنچ رہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب میں نے بیل بجائی پہلی اسی وقت وہ باتھ روم میں گیا ہو سکتا ہے کہ میری بیل بجانے سے 2-4 سیکنڈ پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کر اس سے نماز شروع کر دی ہو. کچھ بھی یہ خیال بندے کا بنتا ہے، بنانا چاہے. اب دیکھیں گھنٹی کی آواز سن کے بھی نہیں آ رہا. بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا خیال بناتے ہیں. جس خیال میں ثواب ملے وہ خیال بنانا زیادہ، وہی خیال بہتر ہے. اچھا، اب یہ ہو گیا. اب تیسری بار گھنٹی بجائی. اب لگتا ہے کہ اگر ہے بھی ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ گئی کہ کون ہے، وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا. لوٹ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ جو گھر کے اندر ہے نا، یہ بات یاد کر لیں، جو گھر کے اندر ہے نا اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے. اس نے کہیں آپ کی حق تلفی نہیں کی ہے. ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں نا، کہ جب ہم کسی کا جاتے ہیں تو اسے کوئی آپ کیونکہ جب اس سے ہم ابھی گئے ہیں، اس نے ہم کو بلوایا نہیں ہے. بلوانے پر بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، یہ آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ایک صورت ہو گئی ہے. ایک صورت پیارے صاحب یہ ہوتی ہے جو بہت زیادہ پینفل ہے، تکلیف دہ ہے. مہمان وقت پر نہیں آتا. یعنی یہ میزبان کے لیے اتنا، میں آپ کو بتاؤں، آزمائش ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ابھی بھی اور بعد میں بھی اگر کہیں کو دیکھی سنی جائے، ان کو سمجھ میں آ جائے کہ بعض اوقات میزبان نے بھی کہیں کمٹمنٹ کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا ہے کہ میں فلاں بجے آپ کے پاس آؤں گا، اور وہ اس نے کہہ دیا کہ آپ پلیز آئیں تو کھانا کھا کر جائیں. نہیں یار، بس میں اب آؤں گا، بس آپ چائے پلا نہیں ہے، میں آپ کو آپ کھانا کھا کر جائیے گا. چلے ٹھیک ہے، چلے آپ کہتے تو میں کھانا کھا کر جاؤں گا. اب کھانا کھا کر جاؤں گا نا. اب آپ کا ایک مثال کے طور پر ٹائم طے ہوا 9 بجے کا. اس کو اس بات کا کچھ اندازہ ہوگا کہ 11 بجے تک میں فارغ ہو جاؤں گا. ابھی کتنا بیٹھے گا بھائی؟ 11 بجے تک، 11:15 بجے تک، 11:30 بجے تک فارغ ہو سکتے. اس سے آگے کہیں 12 بجے کا ٹائم دیا ہو، یا اسے کسی اور کو کہہ دیا کہ یار آپ میرے گھر پہ گیسٹ آئیں گے، آلموسٹ انشاءاللہ 1-1.5-2 گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں گا، آپ اتنے بجے آ جانا. آپ پتہ ہے کہ آپ جا ہی نہیں رہے ہو، دوسرے کے آنے کا ٹائم ہو گیا. تو 2 باتیں یاد کریں. جو جانے کا وقت ہے نا، جو آپ نے کہا ہے کہ میں اتنے بجے آؤں گا، اب اینی ہاؤ اتنے بجے پہنچے. 2-5 منٹ اوپر نیچے، 5-7 منٹ بھی اوپر نیچے، یہ افورڈیبل ہے. لیکن اب اس کے اوپر آپ جاتے جائیں گے نا تو پرابلم شروع ہو جائے گا. تو اچھا، پھر ایک وقت ہوتا ہے بیٹھنے تک کا. اس وقت تک بیٹھے جو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ میزبان پر بھاری نہیں پڑے گا. آپ اٹھنے کی کوشش تو کریں کہ مثال کے طور پر کھانا ہی کھانا لے لیں. میں بالکل ایک آگے کی بات کر رہا ہوں. کھانا ہی لے لیں. کھانا آتا ہے، بعضوں کا کھانا کھا کر بیٹھتے تو عموماً سویٹ ڈش آتی ہے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز میٹھی آ جاتی ہے. پھر چائے کا پوچھا جاتا ہے،
چاہے تو یہ پورا ملا کے بھی 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ کا پیریڈ ہوتا نہیں ہے. جنرلی بات کرے تو ابھی ہوتا تو ہے نہیں 2-2.5 گھنٹے زیادہ کا پیریڈ. تو اب ہمیں بھی اندازہ ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے اور آپ گئے, اب اس کے پاس کام ہے, اس سے کسی کو بلایا ہے, اس کو شاید کہیں جانا ہے, یا اس کو سونا ہے, اس کی صبح آفس ہے, یا اس کی مطلب کہ فیملی ہے, اس کو سب کو سونا ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. یہاں بہت یا کامن سینس کا بڑا دخل ہے نا, کامن سینس کا بڑا دخل ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں. تو وقت پر جائیں اور وقت پر اٹھیں. اب مثلا آپ نے کہا کہ اب اجازت دیجیے, اور واقعی آپ اجازت ہی لینا چاہ رہے ہیں, اب ساری خالی ایسے ڈرامہ نہیں کر رہے کہ اس طرح بیٹھنے کا نہیں کا تو آپ کو برا لگ جائے گا, یار ایک بار اجازت مانگی, بولا ٹھیک ہے جاؤ. تو آپ پکا اٹھنے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا آگے کام نہیں ہے تو اکیلے کا کام ہوگا, اور اتنے ہم بھی فارغ ہی نہیں ہوگا, کہیں جائے تو 3-3, 4-4, 5-5 گھنٹے بیٹھے رہ جائے. آپ کو کام ہے, میٹنگ اس طرح کی ہے, گفتگو اس طرح کی ہے, بیٹھک اس طرح کی ہے, کوئی مشورہ کرنا ہے, کوئی بات چیت کرنی ہے. یہ سب الگ الگ صورتوں میں باتیں بدلتی چلی جائیں گی. یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ ہر حالت میں یہی صورتحال امپلیمنٹ نہیں ہوتی, مگر جنرلی طور پہ یہ ہوتا ہے. اچھا اب ایک اور بات کہ 8 افراد گھر کے آنے والے یا جو بھی 8 لوگ آنے والے ہیں, اس نے بھی انتظام 8 کا تو نہیں کرے گا, وہ 10 سے 12 کا کھانے کا انتظام کرتے ہیں نا عموماً مہمان میزبان. اب یا تو آپ چلے گئے 2, یار کوئی آیا نہیں, یا آپ چلے گئے 15, کوئی رکا نہیں. دونوں صورتیں میں بیچارے میزبان کی تو طبیعت خرابی, یعنی ایک تو یہ کہ بچ ہی جائے گا, اب کون کھائے گا. ہر کوئی اتنا زیادہ مطلب کہ نہیں ہوتا اسباب والا نا, تو وہ بڑے مہمان کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں اچھا انتظام کروں. اب وہ اتنا سارا انتظام کیا, بچ گیا, یا اتنے لوگ آ گئے کہ کم پڑ گیا, وہ بھی ٹینشن. تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے 8 کا کہا, تو یہ میں نے امیر علیہ سنت کا مزاج دیکھا ہے. اگر کہیں جانا ہے نا, باقاعدہ آپ افراد بتاتے کہ ہم اتنے ہوں گے, پھر اس سے 19-20 کا فرق تو ہوگا, لیکن 15-20 کا فرق نہیں ہوگا. اور جنرلی تو وہ وقت پر, بھائی یہ وقت ہوگا, کیونکہ آگے ٹائم دیا ہوا ہے. یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں, جو وقت کی قدر کرتا ہے نا, جس کو کہتے ہیں وقت قدردان, جو ٹائم مینجمنٹ کو سمجھتے ہیں, یہ نہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں نہ کسی اور کے وقت کو ضائع کرتے ہیں. ان کو اپنے وقت کی بھی قدر ہوتی ہے, ان کو دوسروں کے وقت کی بھی قدر ہوتی ہے کہ یار بات ختم ہو گئی, کام ختم ہو گیا, اور سناؤ, اور تسی چنگے ہو, اور کیا حال چال ہے. حال چال یہ کہ بھیا آپ جاؤ تو میں کچھ کام کروں, یہ میرا حال چال ہے. اب میں بیٹھا, اچھا بعض اوقات تو میزبان جو ہے نا ہمیں اشارہ بھی دیتا ہے, اور کچھ اور اٹھ تو رہا ہی نہیں ہے, تو کیا کرے, کچھ اور دوں, تو اگلا بولے کہ نہیں اب اجازت دیجیے, اور اجازت مانگ ہی نہیں رہا ہے, اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے, ویلا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب جب کسی کے یہاں مہمان ہیں, آپ مہربانی کریں کبھی بھی اس کے گھر میں, اس کے سامان میں, اس کے فرنیچر میں تنقید نہ کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میزبان نے اپنا کوئی عیب چھپایا ہوا ہوتا ہے. اب میں اس کے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں ترکی گیا ہوا تھا, تو ترکی میں کسی کے یہاں مجھے تعزیت کے لیے جانا تھا, اور عربی مہمان تھے ہمارے, عربی تھے, اور بہت میری ان سے پرانی جان پہچان ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ ان کی اچھی وابستگی ہے, اسی کے حوالے سے جان پہچان تھی. میں کہ یار ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا. اب جب میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا, تو اب جیسے میں آپ کو کہہ رہا تو مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے, اندازہ ہے, ذہن میں ہے, کچھ پڑھی ہوئی ہیں, کچھ سیکھی ہوئی ہیں, کچھ سمجھی ہوئی باتیں ہیں. تو انہوں نے مجھے کہیں بیٹھنے کا کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے. تو میرے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے ان کو ایسا لگا کہ عمران کو یہاں نہیں, یہاں بیٹھنا چاہیے. اچھا وہ جو جگہ تھی جہاں وہ مجھے میرے ساتھ والا اسلام میں بٹھانا چاہتا تھا, وہ ایک ایسی جگہ بٹھانا چاہتا جہاں کچھ بچھا ہوا تھا, صوفے پر کچھ بچھا ہوا تھا, چادریں وغیرہ ڈال کے کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی. مجھے اسٹرائک ہو چکا تھا کہ یار جہاں, یہ بھی اصول, یہ ادب بھی ہے کہ میزبان جہاں مہمان کو بٹھائے مہمان وہیں بیٹھے, یہ لکھا ہوا ہے.
میں جیسے وہ بیٹھنے لگا تو وہ جو اسلامی بھائی میرا تھا اس نے کہا عمران یہاں آپ بیٹھو نا، تو اس نے سیدھا ہٹایا وہ سامان جو رکھا ہوا تھا، جیسے ہٹا تو بیچارہ اس صوفے کے نیچے اتنا بڑا کپڑا پھٹا ہوا تھا، سوراخ تھا۔ اچھا مجھے اندازہ تھا کہ عموماً کوئی مہمان آتا ہے تو آدمی صوفے پہ کوئی یوں چیزیں رکھتا وقتا نہیں ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا نا، آپ سارا یہ اب کوئی رکھا ہوا تھا یا دیر از سم تھنگ ان دا باٹم، کچھ تو ہے نا یار، اس سے ہٹائے، مجھے یقین ہوا نہیں۔ ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ رہا، میں میزبان کتنا شرمندہ ہوا ہوگا، اور میں دوبارہ اس کو یوں رکھا، اور بعض اوقات الماری پہ کپڑا ڈلا ہوا ہوتا ہے اور کپڑا گرایا، بیچارے کا دروازہ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ گئے جائیں گے نا تو کسی بڑا سا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے کمرے میں نا، وہ ڈھیر کے اوپر چادر ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اور پتہ ہے اس چادر کے پیچھے کیا اس نے بیچارہ اپنا راز چھپایا ہوا ہے۔ ایک بات پرنسپل یاد کر لیں، اصولی یاد کر لیں، کسی کے گھر جائیں تو کوئی اٹھا یہ کر دے وہ کر دے، یہ اٹھا لیا وہ رکھ دیا، مہربانی کرے کچھ نہ کرے، بس آپ جائیں۔ میرا تو یہ آپ کو مشورہ ہوگا، کچھ مانگے بھی نہیں، جو دیا وہ لیں، جو نہیں دیا صبر کریں۔ ایک مہمان کسی کے گھر گیا، جب کھانے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ یار اگر وہ بھی ہوتا نا تو کیا بات تھی، کسی ڈش کا نام لیا تو وہ گیا کچن میں، وہ ہے بنا دو، اس کا سامان ہوگا تو بناؤں گی، تو اس کی حیثیت نہیں تھی، وہ بازار گیا، برتن گروی رکھوایا اور وہ سامان لے کر آیا، وہ پکا کر اپنے مہمان کو کھلایا، مہمان نے کھایا، اس کو مزہ آیا اور دعا کی، اور دعا میں سے یہ بھی کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دیے ہوئے پر کائنات عطا فرمائی۔ تو میزبان کہنے لگا ایک کاش کہ تجھے کائنات نصیب ہو جاتی تو مجھے برتن گروی نہ رکھوانا پڑتا۔ یہ کئیوں کی بیچاروں، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، یہ چونکہ میں جو باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، کئی باتیں میرے مشاہدے کی ہیں، یعنی سمجھاؤ، میں اپنے ساتھ اسلامی بھائی بھی ہو یار وہ لائیے گا، اب میں یار کیا ضرورت تھی تم کو مانگنے کی، کیا ضرورت ہے مانگنے کی، دہی نہیں ہے آپ کے یہاں، دہی وہ تو کنڈا پورا لے جاتا نا اپنے ساتھ، دہی 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 کھائیں گے، گھر پہ جیسے نہیں کہ روز 2 کلو دہی کھاتا ہی ہے، پورا مہینہ ہو گیا اس کو گھر میں دہی نصیب نہیں ہوئی، اور مہمان کو بولتا ہے دہی ہے، دہی ہے، دہی حضرت کو دہی کھانی ہے۔ ابے حضرت نے کب بولا کان میں کہ تجھے دہی کھانی ہے بھائی؟ القاء ہو گیا، خود بولنا میرے کو دہی کھانی ہے۔ اچھا یہ بتا دو میں، یہ چیزیں بعض اوقات کچن میں ہوتی ہیں، رائتا دہی چیزیں ہوتی ہیں، اب میزبان بھول گیا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر اب مانگو نے نہ ہو تو نہیں یار دہی تو نہیں ہے، اب یہ بتائے نہیں ہے، اب یہ جو نہیں ہے، جو کہنا ہے آپ کو، کبھی آپ کا واسطہ پڑا ہو مجھے نہیں پتا، پاؤں تلے بندے کی زمین نکل جاتی ہے۔ یا ٹیشو پیپر لائیے گا، یار تمہارے گھر میں 2 سال سے ٹیشو کا ڈبہ نہیں آیا، اور ابھی گھر میں کسی کو ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر نہیں کرے۔ امیر سنت کھانا کھانے کے بعد ٹیشو کا استعمال فرماتے ہیں، ٹیشو پیپر کا، انگلیاں صاف کرتے ہیں، دھوتے ضرور ہیں، مگر ابھی ہاتھ سر دست کھانے کے بعد، مگر میں نے دیکھا ہے کہ کبھی امیر سنت نے ٹیشو مانگا نہیں ہے، بلکہ سم ٹائم ٹیشو آپ کے جیب میں ہوتا ہے، آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ مانگنا ہی نہ پڑے، نہیں مانگتے یار، یہ تو بارہا تجربہ ہے، ساتھ جانے کا، کھانے کا، ساتھ نہیں مانگتے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق دے، یعنی مہمان کو بھی خوددار ہونا چاہیے، بات سمجھئے باپ، مہمان کو بھی خوددار ہونا چاہیے، یعنی منع کرنے، یار آپ کھائیں گے دے دے، یہ لے آؤں لے آئیں، وہ بھی دوں، جو دیں گے انشاءاللہ حاضر ہو۔ اور بھائی منع کرنے پہ تو سیکھو نا، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب آئے گا تو کوئی چیز چکھنے کے لیے آتی ہے، کھانے کے لیے نہیں آتی، تو چکھنے کے لیے آئے اس کو چکھ کر واپس کر دیں، کھا کر صاف نہ کر دیں۔ یعنی کتنا اچھا ہوتا ہے کہ جب میزبان بچی ہوئی کسی چیز کچن میں لے جائے تو گھر والے کہے بیچاروں نے کھایا نہیں، یا پھر کیسا ہوتا ہے کہ وہ خالی پلیٹ لے جائے اور کچن سے آواز آئے سب کھا گئے،
مہمان ایسے بنو کہ گیٹ پر وہ آپ کو کہنے کی ایسا ہو پھر آئیے گا، یا گھر والے یہ پوچھے کب جائیں گے، تو بولوں جاؤ، تو سونا ہے ہم کو، بچے کو سونا ہے، کب جائیں گے، جا رہے تو کیا کروں. یہ میزبان اس کیفیت پہ کیسے آئے گا یار؟ مہمان کو سینس نہیں ہے. تو یہ چند باتیں، مہمان جب آپ بنے تو یہ چند چیزیں یاد کر لیں. اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ سفر کر کے کسی شہر میں جاتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ میزبان کوئی کمرہ پیش کرتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے 1-1.5 گھنٹہ کمر سیدھی کر لیں، آرام کر لیں. تو آپ اس کا بستر بھی استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات اس کا واش روم بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا ٹوائلٹ بھی استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات نہانے دھونے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. الگ الگ، میں نے کہا نا بعض اوقات کچھ دنوں کا مہمان ہوتا ہے تو کچھ گھنٹوں کا مہمان ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو اب کمرے میں گئے تو کبھی بھی اگر مثال کے طور پہ ایسی صورتحال آتی ہے تو اگر آپ اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو بستر کو ایسا کر کے نکلے جیسے انہوں نے آپ کو بستر دیا تھا. تکیہ کہیں اور، چادر کہیں اور، بیڈ شیٹ کا تو اتا پتہ ہی کہیں نہیں ہے. نہیں ہونا چاہیے. باتھ روم یوز کیا، ٹوائلٹ یوز کیا تو ایسے نکلے جیسے کہ لگے کہ یار کوئی تمیز والا آدمی میرے گھر مہمان بنا تھا. یہ جملہ یاد کریں گے آپ. یعنی جب آپ باتھ روم یوز کریں، کسی کا ٹوائلٹ یوز کریں، کسی کا بیڈ روم یوز کریں، کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، کسی کا کھانا، آپ نے کھانا کھایا ہے، پلیٹ آپ صاف کریں گے، تو جب آپ جائیں نا تو آپ کے بارے میں کم از کم اتنے کامنٹ میزبان کے ہونے چاہیے، یار بڑا ریسپیکٹیبل اور تمیز والا آدمی آیا تھا. اب اس کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، میں کتنی ڈیٹیل میں جاؤں، اس کی کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پر غور کریں. وائی فائی ہے، وائی فائی ہے، مطلب ابھی سارا راستہ اپنا نیٹ یوز کیا اس نے، ابھی اپنے سے 10 روپے بچانے کے لیے سوال کر رہا ہے وائی فائی ہے، وائی فائی. اچھا، اس نے ساری اپنی اپلوڈنگ اس کے گھر کے لیے رکھی تھی. وہ کہاں اپنا ڈیٹا کو ختم کر دوں گا، اسے گھر جا کے وائی فائی لے کر ہی ویڈیو اپلوڈ کر لوں گا. کیا ڈاؤن لوڈ بولتے ہیں نا، ڈاؤن لوڈ کر لوں گا، اپنا نیٹ ریز آیا کروں گا، اپنا ڈیٹا بچاؤں گا، بھلے اس کا بیٹا برا لگ جائے اس کا. یہ حالت ہے ہمارا. سوال کریں گے، مانگیں گے. اچھا، بعض اوقات تو ہوتا ہے. جب میں گھر کے یہاں ہم گئے تھے، ہمارا ڈونیشن چندہ کرنے کے لیے ہم گئے تھے دعوت اسلامی کے لیے. انہوں نے ہمارے لیے بیسمنٹ میں ارینجمنٹ کیا تھا، کچھ گیسٹ جمع کیے تھے، میں بھی وہاں گیا تھا. بڑی خوبصورت اس نے باقاعدہ ایک سلائڈ لگائی تھی، حاجی امین سلائڈ لگی ہوئی تھی. اس کا مطلب خلاصہ یہ تھا کہ وی ڈونٹ ہیو اینی وائی فائی، مطلب ہمارے گھر میں وائی فائی نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں بات کریں. اب بھی لگی ہوگی، میں جانتا ہوں، میرے سن کے مرید ہے وہ، اور دعوت اسلامی کے بہت اچھے ویل وشر ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر پہ ایک ارینجمنٹ کیا تھا، ہم کچھ لوگ جمع تھے اور ہمیں ڈونیشن کی اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی بات کرنی تھی. باقاعدہ انہوں نے یہ، اب پوری مجھے عبارت یاد نہیں ہے لیکن خلاصہ یہی تھا کہ ہمارے وائی فائی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں بات کریں، سوال نہ کریں. وائی فائی دیجیے گا، پاسورڈ کیا ہے، پاسورڈ آپ کے ضرورت ہے کہ اس کے گھر پہ وائی فائی ہو، نہیں ہوتا. آپ میرے کو گھر میں آئے تو میرے گھر میں وائی فائی نہیں ہے، میرے گھر میں نیٹ نہیں رکھا. اب لے دے کر تھوڑا بہت موبائل کے اندر بندہ یوز کر لیتا ہے. ہم نے یہ سسٹم رکھا ہی نہیں ہے گھر کے اندر، یہ وائی فائی کا اور نیٹ ورکنگ کا ہے ہی نہیں سسٹم ہمارے گھر میں. یعنی میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں تو نہیں ہے. اب کوئی آ کر بولے یار عمران ذرا وائی فائی دینا، میں اس کو کیا دوں گا؟ دعا ہی دوں گا. تو دعا لے لو بھیا، وائی فائی تو نہیں ہے ہی نہیں ہمارے گھر میں. تو یہ ہو سکتے تھے کئی گھر ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر میں یہ سسٹم نہیں لائے ہوں گے. تو اللہ کرے کہ ہم ان چند ایک چیزیں میں نبی ابھی بھی چند چیزیں بیان کی ہیں. صوفہ صحیح نہیں ہے یار، وہ اپنے ساتھ لیا تھا بھیا. تھوڑی لائٹ تیز نہیں ہو سکتی، بلب کی دکان کھول لے گا یہ آپ کے لیے. کیا کرے، کولنگ صحیح نہیں کر رہا ہے اے سی، بھائی آپ نیا لگوا دو. پنکھا بڑا کھچر کھچر چل رہا ہے، اب آنا ہی نہیں آج کے بعد. یعنی
کچھ آپ سمجھ رہے، میں نے ایک خوش طبعی کے طور پر چند چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. ہم جیسے فون کرتے ہیں، کہا ہے کسی نے یار کبھی فرصت ملے تو گھر تو آئیے گا، تو فون کیا، ہاں السلام علیکم جی. آپ بیچارہ آپ ملتے تھے، کئی دفعہ کہتے تھے کہ فرصت ملے تو گھر آئیے گا، تو آ رہا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. کہاں ہے ذرا مجھے لوکیشن بھیج دیجیے گا. ہاں میں فیملی کے ساتھ آ رہا ہوں، ٹینشن نہیں ہے، بے فکر رہیں. ٹھیک ہے میں ہاں 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. اچھا اب اس کی سنی کوئی نہیں رہا ہے، لوکیشن بھی مانگ رہا ہے، 1.5 گھنٹے پہنچ جاؤں گا. اب وہ بیچارہ بولنا چاہ رہا ہے کہ آج مت آئیے گا، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. یہ نہیں وہ آپ سے بات چیت چل رہی تھی، گھر آنے کا کہہ رہے تھے، تو آپ کے لیے کون سا دن کون سا وقت مناسب ہے کہ میں آپ کے گھر آؤں؟ ایک سوال تو کر لیں یار. آپ کے لیے مجھے بعض اوقات اسلام میں ایک رابطہ کرتے ہیں کہ یار، تو مجھے کئی ایسے ہوتے ہیں، مجھے ان کو رپلائی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے کون سا وقت کون سا دن مناسب ہے بتائیں، تو میں اپنی بھی اویلیبلٹی دیکھ لوں گا، دستیابی دیکھ لوں گا، میں آپ کی بھی دیکھ لوں گا. یہ مل جل کر ہوتا ہے نا، مطلب کہ لیکن آپ جائے کسی کے گھر رہے ہیں اور آپ یوں چلے جائیں گے، ہاں کیا حال ہے، ہاں میں لے آیا ہوں پوری فیملی کو، پوری فوج ظفر موج لے کر پہنچ گیا بھیا. تو یہ مینرز، ایٹیکیٹس، طور طریقے، رویے، جب جائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا بچہ میرے گھر کا سامان، میں نے اپنے گھر میں شو پیس نہیں رکھا کہ میرا بچہ توڑ دیتا ہے، اور آپ جس کے گھر جا رہے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کون سا طوفان ہے. تو اپنے اب بچہ ہے اس طرح، بچہ تو بچہ ہی ہے نا، تو کوشش کیجئے کہ بچے کی اس طرح کی تربیت کر کے جائیں کہ وہ آپ کو وہاں گھر میں شرمندہ نہ ہونے دے. یہ ساری چیزیں پیارے اسلام بھائیوں بہت دیکھ بھال کر سمجھنی پڑتی ہے. تو یہ کچھ مہمان کے آداب، میزبان کے تو بھی میں نے کچھ بیان ہی نہیں کیا، یوں سمجھو میں نے مہمان کے آداب بیان کیے ہیں کہ جب کسی کے مہمان بنے تو جوتے بعض اوقات اتارنے کا پرابلم آتا ہے، تو اس کا میں نے خود تجزیہ کیا ہے. میں جب بھی کسی گھر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میزبان جوتے کہاں اتار رہا ہے. جہاں میزبان جوتے اتارتا ہے نا، میں وہاں جوتے اتار دیتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میزبان یا چپل یا جوتے اتار کر مجھے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے گھر کا نظام یہ ہے کہ ہم چپل جوتے یہاں اتارتے ہیں. اچھا دوسری صورت، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو میں عموماً پوچھتا ہوں قبلہ رخ کس طرف ہے، تاکہ جوتے کا رخ، چپل یا جوتے کا رخ قبلے کی طرف ہو. تو بسا اوقات تو لوگ پوچھتے کہ جا نماز چاہیے ہے، جا نماز نہیں چاہیے، جوتے اتارنے، قبلے کی طرف اس کا رخ ہو. تو کبھی اتارنے جائیں تو پھر وہ خود کہہ دیتے نہیں آپ ایسے ہیں. دنیا میں کئی گھر ہیں، دنیا میں ایسے آپ کو کلچر ملے گا، یہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا گھر میں جوتے اتارنے کا رواج ہے ہی نہیں. اس سے وہ سمجھے کہ سوتے پر جوتے اتاریں گے، یا بالکل جب ریلیز ہو جائیں گے تب جوتے اتاریں گے. ان کے پورے گھر میں، وہ ٹھنڈے ملک ہوتے ہیں، کئی ملک ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے جوتے وہ اتارتے ہی نہیں ہیں. وہ آپ ان کے پورے گھر میں جوتوں سمیت جائیں نہیں، ان کو وہ یہی جوتے باتھ روم میں لے کر چلے جائیں آپ. یہ بھی ٹرینڈ ہے. یہ ایون یہ کچھ ویسٹرن کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہاں یہ ٹرینڈ ہے. یہ معیوب نہیں، یہ خود گھر والوں کا یہ حال ہے. تو یا تو وہ کہہ دے کہ جوتے نہیں آپ جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار لوگ جوتے اتار ہی رہے تو پھر اپنے بھی اتار دینے چاہیے. تو یہ ایک کرٹسی ہے کہ چیزیں خراب نہ ہو جائیں، لوگوں کے لیے چیزیں خراب نہ ہو. اس طرح جب آپ باتھ روم سے باہر نکل رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ خشک کر کے نکلیں. کئی لوگ ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں، کوموڈ یا WC جو بھی ہے، مطلب کوموڈ جب ایک انسان فطری تقاضا ہے، اس کو حاجت ہوتی ہے، تو یاد رکھیے ہمیشہ صفائی کے بعد باہر نکلا کریں. کچھ لوگ گندگی کر کے نکل جائے، صفائی کا ذمہ کسی اور کی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کسی اپنا بھی گھر کا بھی ٹوائلٹ، گھر کا باتھ روم میں یوز کرے، جب باہر نکلے تو یوں سمجھیے کہ میرے بعد کوئی کھڑا ہوا ہے. ایک تصور، ایک خیال بتا رہا ہوں کہ میں جیسے ہی باہر نکلوں گا تو کسی کو اندر جانا ہوگا، کسی کو اندر جانا ہوگا، تو جو اندر جائے نا اس کو لگے کہ یار تمیز والا آدمی باہر نکلا ہے، صاف ستھرا کر کے باہر نکلا. یہ اگر آپ کا میرا مزاج بن جائے نا، ہمارا کسی مسجد کا ٹوائلٹ گندا نہیں ہوگا. ہماری تو مساجد کے ٹوائلٹ میں پرابلم ہے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا. اندر جاؤ تو وہ حالت بری ہوتی ہے بعض اوقات.
تو صحیح طور پر پانی بہانا، صفائی کا خیال رکھنا، یہ ہے. یعنی یوں سمجھے کہ آپ اگر جہاز میں اگر آپ نے سفر کیا ہوگا ایئر کرافٹ میں، تو اس کے باتھ روم میں ٹوائلٹ جو بنے ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دوسرے پیسنجر کا خیال رکھتے ہوئے باتھ روم کو صاف کیجیے گا. کرٹسی، جو پیسنجر کی کرٹسی لکھا ہوا، کرٹسی کا ورڈ لکھا ہوا وہاں پر. وہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ، کیونکہ عموماً جہاز میں ٹوائلٹ 3 4 5 کم یا زیادہ ٹوائلٹ ہوتے ہیں، تو کچھ ایسا پیریڈ بھی آتا ہے کہ کافی پیسنجر ٹوائلٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو پیسنجر انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک واش روم سے جیسے باہر نکلا تو کسی کو اندر جانا تھا، اس نے اتنا پانی گرایا ہوا تھا، اس کی تو حالت خراب ہو گئی تھی جو باہر کھڑا تھا کہ یہ میں یوز کیسے کروں گا. حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اس نے پانی اتنا استعمال کیا تو پانی فرش پر گر گیا تھا، تو اندر میں اتنا ٹیشو پیپر ہوتا ہے تو باقاعدہ صاف ستھرا کر کے باہر نکلتا. بیسن گندی کر دیتے ہیں. تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ ایسا کہیں بھی جائیں، کسی کا ایون یہ تب ہوگا جب آپ کا یہ سارا کے سارا جو انداز ہے یہ آپ کے گھر میں ہوگا. آپ اپنے گھر میں اس کے عادی ہوں گے نا، تو آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کی یہ عادت وہاں بھی کنٹینیو کرے گی. اور ایک مسلمان اور ایک اچھا مسلمان یہ صفائی کا خیال رکھتا ہے، ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، اور اپنے بارے میں کوئی ایسی بات آنے نہیں دیتا جس سے اس کا امیج، اس کا کردار ڈیمیج ہو. تو یہ مہمان بنے یا میزبان بنے، یا کہیں جائیں یا کہیں آئیں، یا کوئی ٹیمپریری طور پر بھی کہ پیٹرول پمپ پر ہے، ریلوے اسٹیشن پر ہے، ایئرپورٹ پر ہے، کہیں بھی جائیں، یہ چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں. اسپیشلی جو مذہبی ٹائٹل ہوتا ہے جن کا، ہم جیسے جو ہوتے ہیں، ہمارا ایک مذہبی گیٹ اپ ہے، ہم کہیں سے جب نکلتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ریلیجیس پرسنالٹی باہر آ رہی ہے، تو اس کو باقاعدہ یہ میسج جانا چاہیے کہ میں ایک اسلام و دین پر چلنے والا آدمی ہوں، اور الحمدللہ ہمارا دین اور ہمارے مذہب کا یہ پیغام ہے جس پر آپ یہ عمل کرتا دیکھتے ہیں. اسی طرح مہمان ہو کر کھائیں تو باقاعدہ کھائیں ایسے کہ کہیں بھی کھانا کھائیں ایسے کہ کوئی آپ کو کھاتا ہوا دیکھ کر یہ نہ کہے کہ بیچارہ کئی دنوں کا بھوکا ہے. ہر چیز اپنے انداز اور ایک محبہ ہوتا ہے، ایک مان ہوتا ہے، ایک اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو ملحوظ رکھ کر کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ کی رحمت سے اس کے اتنے فوائد ملیں گے، اور پھر ہماری نسلوں کو یہ ساری تربیت ملتی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.